اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ اسلام کی سچائیاں آپ کے سامنے بیان ہوتی جا رہی ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا 40 ہجری میں، چونکہ نبی مکرم مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی تھا، الخلافت بعدی 30 ثم الملوک، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ تو یہ جو خلافت ہے اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے ان کو بظاہر خلیفہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں خلفائے راشدین کے بعد جو آئے ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ خلیفہ جو لفظ ہے یہ بہت ہی بامعنی لفظ ہے، اور خلافت جو جس کو زیب دیتی ہے اس کے اندر بہت سارے گر ہونے چاہیے، بہت سارے ہنر ہونے چاہیے، بہت سارے اخلاق حمیدہ ہونے چاہیے۔ خلافت راشدہ کا جو دور ہے 30 سال چلا، یہ اسلام کا سنہری دور ہے، بلکہ اس کو خلاصہ اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی خلفائے راشدین کا جو دور ہے اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کا صحیح چہرہ لوگوں تک پوری دنیا میں پہنچانے میں یہ دور بڑا اہم کردار رکھتا ہے۔ پھر اسلام پھیلتا رہا، لیکن اس دور کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ چاروں خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو دور گزرے ہیں، لیکن اسلام کی یہ ترقیاں غیروں کو کب بھاتی، کب پسند آتی؟ رومیوں کو انہوں نے دھول چٹا دیا ہے، ایرانیوں کی سلطنت ختم ہو گئی ہے، افریقہ میں اسلام پہنچ چکا ہے، آرمینیا، آذربائیجان، رشیا کے قلب میں اسلام جا چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دشمنان اسلام اس کو ویلکم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے تو نہیں قبول کریں گے۔ دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں، فتنہ پردازیاں، فتنہ انگیزیاں۔ جو چھپے ہوئے لوگ تھے بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے، ان منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی حصہ چھوڑا نہیں۔ جیسے کہ میں نے 2 دن قبل بتایا تھا، سب سے پہلے فتنے کا بیج بونے والا جو شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہودی تھا، اسلام میں آیا لیکن جماعتیں پیدا کر دی۔ اب خلافت راشدہ ختم ہوتے ہوتے ہی مسلمانوں میں جماعتیں آ گئی تھیں، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو انتقال ہوا، آپ کی جو شہادت ہوئی، تقریباً 3 خلفاء کی شہادتیں ہوئی۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ بھی شہید ہوئے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر کی جو شہادت ہے وہ ایک غیر مسلم مجوسی کے ہاتھوں ہوئی، جو آگ کا پجاری تھا، اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں تھا، اور اس نے اپنی ذاتی رنجش میں قتل کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں کی ایک باغی جماعت نے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بھی بظاہر مسلمان کہلانے والے تھے لیکن وہ کافر ہو چکے تھے، خارجی، لیکن نام کے وہ مسلمان ہی تھے، عبد الرحمن بن ملجم جس نے قتل کیا۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب اتنے بڑے 2 خلیفہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر فتنہ پیدا ہو ہی چکا تھا، فتنہ عروج پر تھا۔ 2 جنگوں کا ذکر کل میں نے کیا تھا، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ یہ جنگ جمل جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی تھی اس جنگ میں، اور پھر وہ صلح ہو گئی، واپس وہ چلی گئی، حضرت علی بھی گئے، لیکن غلط فہمی سے دونوں فوجوں میں لڑائیاں ہوئیں اور دونوں میں صحابہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔
یہ حضرت امیر معاویہ ملک شام سے نکلے تھے. چونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کا سب سے زیادہ جو اعلان کر رہے تھے اس میں حضرت امیر معاویہ تھے، کیونکہ خاندان ایک ہی ہے، حضرت عثمان کا خاندان بھی اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان بھی ایک ہی ہے. تو خون عثمان کا قصاص، بدلہ، اس نعرے سے وہ اٹھے تھے. اور اس کے بعد جنگ جمل کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوج لے کر کے نکل پڑے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بہت ساری صلح کی کوششیں فرمائیں، خطوط لکھے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی جواب آتا تھا کہ خون عثمان کا بدلہ چاہیے. یہاں تک کہ ایک بڑے صحابی ہیں جریر بن عبداللہ بجلی، یہ گئے اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے کہا کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، خاندان میں سے، اور صحابہ میں وہ افضل ترین ہیں، پھر آپ کس طرح سے ان کے لیے جنگ کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے عثمان کا قتل کیا ہے، عثمان بن عفان کا قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا نہ، میں ان کی فضیلت کا بھی قائل ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن حضرت امیر معاویہ کی ایک دلیل یہ تھی، کہتے ہیں ہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب نے عثمان بن عفان کا قتل نہیں بھی کیا ہے تو قاتلوں کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے قتل کیا ان کو ہمارے حوالے کریں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس انہوں نے خط لا کر کے یہ دیا کہ امیر معاویہ تو یوں کہہ رہے ہیں. حضرت علی نے کہا مجھ سے وہ لوگ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. حضرت عثمان غنی کے قاتل کون ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسے ان کے حوالے کیا جائے؟ اگر میرے قابو میں ہوتے، میرے قبضے میں ہوتے، تو حضرت علی کہتے ہیں سب سے پہلے خون عثمان کا بدلہ لینے والا علی بن ابی طالب ہوتا. لیکن معاملات نہیں سلجھے، یہ حالات بڑھتے چلے گئے. پھر حضرت امیر معاویہ جو لشکر لے کر کے نکل پڑے اور ان دونوں جماعتوں کی ایک جگہ پر جا کر آمنا سامنا ہو گیا ان جماعتوں کا مقام نہروان کے قریب. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی بہت ہزاروں کی تعداد میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ جو دور اندیش تھے صحابہ تھے وہ لڑائی ہونے نہیں دے رہے تھے. دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ تو کر لیں. یہ جمادی الاول کا شروع کا مہینہ تھا اور جمادی الاخر آ گیا، یعنی 2 مہینے تک فوجیں وہیں پر رہیں لیکن لڑائیاں نہیں آمنے سامنے. اور حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ ادھر کی فوج ادھر کے لوگوں میں آ جاتی تھی پانی لینے کے لیے، ادھر کے لوگ ادھر جاتے تھے پانی لینے کے لیے، تو دوستی بھی ہو گئی 2 مہینے میں. اور اس کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا تو حرمت والا مہینہ، اس میں جنگ حرام ہے، تو جنگ بندی ہو گئی. 3 مہینے ایسے ہی گزر گئے، دونوں فوجیں میدان میں پڑاؤ ڈالی رہیں. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ خط و کتابت بھی چلتے رہے، صلح کی باتیں بھی چلتی رہیں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا سبائی فتنہ یہاں پر بھی موجود تھا دونوں جماعتوں میں، اور دونوں جماعتوں کو جنگ پر بھڑکانے کے لیے شرانگیز دونوں جگہ موجود تھے، بھڑکاتے رہتے تھے. اور اس کے بعد ناگہانی رجب کا مہینہ ختم ہوا تو اچانک ان دونوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئی جماعت میں 25,000 لوگ قتل ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگوں میں 45,000 لوگ قتل ہوئے تھے. اس ایک جنگ میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں. یہ معمولی چیز ہے؟ 70,000 لوگ کام آ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. حتیٰ کہ قتل اتنا ہو چکا تھا کہ ایک ایک دن جنگ کو روکنا پڑتا تھا میتوں کو یعنی کفن پہنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے. ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے اس ایک جنگ میں.
پھر حضرت امیر معاویہ نے سمجھ لیا، کیونکہ شامی فوج جو ہے اب کمزور پڑ گئی تھی جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آئی تھی، اور حضرت علی کے ساتھ جو فوج لڑ رہی تھی وہ عراقی فوج تھی، کیونکہ حضرت علی کا دارالخلافہ کوفہ تھا جو عراق میں ہے۔ عراقی فوج اور شامی فوج دونوں میں لڑائیاں ہیں، اور حجاز کے لوگ یعنی مدینہ، مکہ، یہاں کے سب لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے یہ جب دیکھا کہ شامی فوج 45,000 کی تعداد میں قتل ہو گئی، جو اب تک کی کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد قتل نہیں ہوئی تھی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے پھر یہ اپنی فوج میں تقریر کرنا شروع کیا کہ اگر شامی فوج اس طرح سے ماری جانے لگ جائے تو پھر جو ہم نے علاقے فتح کیے تھے رومن ایمپائر سے، وہ تو رومی، فوجی، عیسائی سب پھر سے ملک شام پر حملہ کریں گے، ہمارے علاقے حاصل کر لیں گے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ نے عراقی فوج کو بھی بتایا کہ اے عراق کے رہنے والوں، تمہارے بھی 25,000 قتل ہو گئے، اسی طرح سے اگر تمہارا بھی قتل جاری رہا اور یہ جنگ جاری رہی تو جو تم نے علاقے فتح کیے پرشین ایمپائر سے، یعنی ایران کی جو پہلی کی حکومت تھی کسرا کی، اس سے جو علاقے تم نے فتح کیے، یہ پرشین ایمپائر کے لوگ جو پجاری ہیں آگ کے، وہ دوبارہ عراق کو حاصل کر لیں گے اور تمہارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ حکمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے اتنا قتل ہونے کے بعد اب دونوں کے درمیان فکر آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو عراقیوں کو پوچھا تو عراقی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، کہا کہ اب امیر معاویہ کی فوج کمزور پڑ رہی ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ صلح کرنے کو تیار نہیں تھی فوج۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ترکیب نکالی، 5 بڑے بڑے اپنے شام کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ بہت ہی مدبر آدمی تھے، سیاست میں ان کا کوئی مثل نہیں ملتا، بلکہ ان کو کہتے ہیں پورے عرب کا ذہن، پورے عرب کی عقل ان کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ انہوں نے 5 بڑے بڑے قرآن مصحف جس میں قرآن لکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے نسخے منگوائے اور کہا قرآن پاک کو اٹھاؤ اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں قرآن کو حکم بنائیں گے اور اس کے مطابق اپنے آگے کے معاملات طے کریں گے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج اس کا انکار کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو کفر ہو جائے گا، قرآن کو حکم ماننے سے انکار کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی یہ ترکیب تھی، 5 بڑے بڑے قرآن اٹھا کر کے وہ لائے اور پیچھے اور بھی سینکڑوں لوگ قرآن سر پہ اٹھا کر کے لے آئے اور اعلان کیا عراقی فوج کے سامنے، حضرت علی کے سامنے، کہ یہ ہم لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں اور قرآن جو ہے اس کو ہم حکم بنانا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آگے کام کریں۔ حضرت علی اگر انکار کرتے تو ان کی فوج میں ہی لوگ آپ کی باغی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے تو قرآن کا انکار کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاست سمجھ گئے، آپ نے فرمایا ہم نے جو جنگ کی ہے وہ اسی لیے کہ تم قرآن کے پابند بن جاؤ، اسی لیے تو ہم تلوار اٹھائے، اور آج اگر آپ کو یہ بات لگ رہی ہے کہ قرآن کو حکم بنایا جائے تو اس کے سب سے پہلے پیروکار ہم ہوں گے۔ پھر دونوں کی جانب سے یہ بات طے پائی کہ ایک ایک صحابی کو حکم بنایا جائے اور قرآن اور حدیث رسول کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے مشیر خاص، یعنی ان کے بہت قریبی تھے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، وہ حضرت امیر معاویہ کے قریبی تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کو حکم بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ نہایت سادہ دل تھے اور ہر ایک کے متعلق عفو درگزر کا معاملہ اپنے اندر رکھتے تھے، جیسے اپنے لیے سوچتے تھے ایسی دوسرے کے لیے بھی خیال رکھتے تھے۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر رہے ہیں، مدبر رہے، ذہین رہے ہیں، لیکن حضرت علی ان کے حکم بنانے کے حمایت میں نہیں تھے، لیکن لوگوں کی زور زبردستی پر ان کو حکم بنایا گیا۔ مسئلہ تاریخ کا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اسی لیے میں تاریخ دہراتا ہوں کہ کوئی
ڈھکوسلا بازی کرتے ہوئے تمہیں پھر گمراہ نہ کر دیں. حقیقت کیا ہوئی اور کیا ہوا تھا یہ جاننا آپ کے لیے ایک بار ضروری ہے. دونوں نے حکم بنایا. حضرت عمرو بن عاص یہ ہمیشہ اپنے تدبر اور تفکر کو کام میں لاتے، اور جب بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری آتے تو ان کا نہایت شاندار استقبال اور تعظیم و تکریم کرتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ سے پہلے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پر یہ دباؤ ہمیشہ رہتا تھا، اور دونوں کو اب صلح نامے پر دستخط کروانی تھی، یا جو بھی دونوں لوگ فیصلہ لیتے اس پر عمل کرنا تھا. دونوں جماعتوں کو، دونوں نے وعدہ کر لیا تھا، دستخطیں ہو گئی تھی. اب یہ دونوں صحابہ کو ٹائم دیا گیا، رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے تک آپ اپنا حکم نامہ یا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ سنا دیں. ایک جگہ بھی منتخب کر لی گئی، اس جگہ پر جا کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے. اب دونوں آپس میں بیٹھ کر کے جو باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص، دونوں میں بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے. اب وہ ضروریات میں سے نہیں ہے جس کو بیان کرنا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ پوچھتے تھے عمرو بن عاص سے، آپ کس اعتبار سے امیر معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، جبکہ ابھی حضرت علی بن ابی طالب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول اللہ کے داماد ہیں، ان کی فضیلتیں آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. حضرت عمرو بن عاص نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی. بہرحال اس پوری گفتگو کا جو خلاصہ نکلا وہ میں بتاتا ہوں. حضرت عمرو بن عاص کہتے تھے ہمیشہ کہ آپ پہلے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس فتنہ انگیزی سے اور یہ روز روز کی جنگ سے نکالنے کے لیے یہ اعلان کر دوں کہ اب حضرت علی بھی خلیفہ نہیں ہیں، امیر معاویہ بھی خلیفہ نہیں ہیں. یہ معاملہ اب جیسے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمانوں کے حوالے تھا، وہ جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے تھے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے یہ کر دیا جائے اور پھر سے وہ منتخب کریں. حضرت عمرو بن عاص نے کہا بالکل آپ صحیح سوچتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص بھی اسی خیال کے حامی رہے، لیکن بہرحال دونوں حکم تھے، دونوں صحابی تھے. بات یہاں تک آئی جس دن یہ اعلان ہونا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص کی طرف سے. یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں. حجاز کے، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کے اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی یہ فیصلہ سننے کے لیے آئے تھے کہ آج ہوگا کیا، کہ مسلمانوں کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے جا رہے ہیں دو حکم صحابہ. تو دونوں کو الگ الگ اختیارات تھے. آپ جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق. تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ کہا کہ پہلے میں نہیں سناؤں گا، اپنا فیصلہ پہلے ابو موسیٰ اشعری سنائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کھڑا کیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے کہ یہ خلافت سے دونوں معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں. جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی کچھ لوگ خلافت کا اعلان کرتے تھے اور یہ خلافت کا معاملہ تھا. تو آپ نے کہا دونوں دستبردار ہو جائیں، مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے. حضرت عمرو بن عاص نے یہ نہیں کہا، وہ کھڑے ہوئے کہا دو حکم تھے، ان میں سے ایک حکم نے اپنا فیصلہ سنایا ابو موسیٰ اشعری. انہوں نے اپنے فریق حضرت علی کو معزول کر دیا، لیکن میں اپنے فریق امیر معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس بات پر بہت بڑا ہنگامہ ہوا. پھر بات یہاں کو پہنچی کہ ان دونوں حکموں کی بات تسلیم کی جانی تھی، لیکن شامی الگ باغی ہو گئے، عراقی الگ باغی ہو گئے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت جا کر ٹھنڈا ہوا جب خود حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آ گئے، اور ان دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے پھر صلح نامہ لکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی باقی ماندہ فوج کو لے کر عراق تشریف لائے، کوفہ، اور حضرت امیر معاویہ کو ملک شام بھیج دیا گیا. یہ معاملات جو ہوئے 37 ہجری میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو چکی تھی 35 ہجری میں.
37 ہجری میں یہ سب حالات ہوئے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ تشریف لے گئے. 40 ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہو گیا. کل یہاں تک کے حالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا تھا. چونکہ یہ جنگ صفین کے بارے میں کل مختصراً عرض کیا تھا, آج میں نے اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیا. دونوں جنگیں اس میں مسلمانوں کا بڑا خسارہ ہوا ہے, جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو. دونوں جنگوں میں مسلمان شہید ہوئے ہیں. لیکن جانتے ہو ان جنگوں کے بارے میں تمہارا موقف کیا ہے, ہمارا موقف کیا ہے, شیعہ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ یہ اپنی جگہ پر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا موقف کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. جنگ صفین میں جو قتل ہو کر کے گرے ہوئی تھی لاشیں, جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے, یہ بھی حدیث موجود ہے, روایت موجود ہے, ابن عساکر کی روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے گزرتے تھے اور جب اپنی فوج کے جو مقتول تھے, شہید تھے, ان کو دیکھتے اور کہتے یہ جنتی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے. اور پھر ادھر کی جماعت کے جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کی لاشوں کے پاس جاتے, حضرت علی کہتے یہ جو جتنے قتل ہوئے یہ جنتی لوگ ہیں. میرے عزیزو, دونوں کے متعلق یہ بات کہنا, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس امام کے سامنے یہ معاملات درپیش تھے انہوں نے خود کہا کہ دونوں طرف مسلمان ہیں, اور جو تلواریں اٹھی ہیں وہ غلط فہمی کی وجہ سے اٹھی ہیں یا کسی فتین کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے اٹھی ہیں, ان کی اجتہادی خطا ہے. لیکن بعد کے آنے والے اکابر علماء اور اکابر ائمہ اکرام جتنے بھی ہیں سبوں نے یہی کہا ہے جنگ میں دونوں طرف صحابہ تھے لیکن حق پر علی بن ابی طالب تھے, سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. خیر 40 ہجری میں جب آپ کا انتقال ہوا تو اب خلافت کا مسئلہ پھر سے آ گیا. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے تاریخ اسلام میں خلافت کا انتخاب, خلیفہ کا انتخاب یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. اس وقت بڑی جنگ ہو سکتی ہے, اس جنگ کو ختم کرنا, ارے میاں یہاں چھوٹے الیکشن میں جنگیں ہو جاتی ہیں. وہ خلیفہ اسلام کا انتخاب اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جتنے کوفہ کے لوگ تھے, مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جتنے حمایتی لوگ تھے, اور مدینہ مکہ مکرمہ میں جتنے لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لوگ ان کی جماعت کے, ان کے حامیان میں سے تھے, سبوں نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن, امام حسن مجتبیٰ کو خلافت پر فائز کیا جائے. حضرت امام حسن کو لوگوں نے بٹھا دیا کرسی خلافت پر اور سب ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی لی. یہ 5ویں خلیفہ ہیں, تاریخ ہے 5ویں خلیفہ ہیں, اور خلافت راشدہ کا جو 30 سال کا پیریڈ ہے اس کے اندر ہی ہیں. ابھی 6 مہینے باقی ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال حضور نے فرمایا نا. یہ سارے 29 سال ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک. جب حضرت علی کا انتقال ہوا سارے 29 سال ہوئے تھے, اور اسی کے بعد حضرت امام حسن نے بھی اعلان کیا, اور ادھر ملک شام میں دمشق میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا, اور شام کے جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب یہ خلافت کا تنازع یعنی بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان یہ سب سے پہلے خلافت راشدہ کے بعد ہوا. حضرت علی کے زمانے میں کبھی بھی حضرت امیر معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ خلافت کے حقدار ہم بھی ہیں, لیکن خلیفہ ہونے کا عام اعلان کبھی نہیں کیا. اور حضرت علی کے انتقال کے بعد بیک وقت 2 خلیفہ کا اعلان. اہل مدینہ جتنے تھے وہ سب حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے, اہل مکہ جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے, اہل عراق جتنے تھے وہ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے. اب سیدنا امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں امام حسن مجتبیٰ کی سننا بھی ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ عظیم نواسے ہیں جن کو خود رسول اللہ میں اپنا بیٹا کہتے تھے.
اور مدینے میں موجود صحابہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل اگر کسی کی تھی تو امام حسن مجتبی کی تھی۔ ان کے چہرے پاک کو دیکھتے لوگ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کو یاد کرتے تھے۔ اور امام حسن کی فضیلت کیا تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ محبوبوں میں سے ہیں، دونوں شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حدیثوں کے راوی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن کو اور امام حسین کو، یا صرف امام حسن کو، کندھے پر سوار کر کے حضور مدینے میں چل رہے تھے۔ کسی صحابی نے دیکھ کر کے حضرت امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا شہزادے کتنی اچھی سواری پایا ہے، کونین کا آقا و مولا سید الانبیاء جس کے دوش پر تو سواری کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا تم نے صرف سواری دیکھا، یہ بھی تو دیکھو سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شہزادگان سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک ارشاد ہے حدیث میں ہما ریحانتی فی الجنہ ہما ریحانتی فی الدنیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے میرے لیے دنیا میں جنت کے دو پھولوں کی طرح، اسی لیے حضور ان کی گردنوں کو سونگھتے تھے اور ان کے چہروں کو جب بوسہ لیتے تھے تو آپ ان کو سونگھا کرتے۔ صحابہ یہی کہتے کہ آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں، چومنے کا بوسہ دینے کا رواج تو ہے، سونگھنے کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے یہ جنت کے دو حسین پھول ہیں، اور ان کے نام عرب میں بالکل نیو نام تھے، بالکل جدید۔ اس سے پہلے حسن نام بھی عربوں میں نہیں پایا جاتا تھا، حسین نام بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام بچائے رکھے، محفوظ رکھے، اور رسول اللہ کے نواسوں کے سب سے پہلے نام رکھے گئے حسن اور حسین۔ سیدنا امام حسن اور حسین ان کی فضیلتیں کیا بیان کی جائیں۔ اب چونکہ امام حسن کی خلافت کا دور ہے تو ان کے بچپن کے حالات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں انہوں نے پروان چڑھی پایا ہے، تو اس سے بہتر اور کیا چیز بیان کی جائے جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے سلایا ہو، اپنے ہاتھوں سے پہنایا ہو، اور جب حضور نماز میں چلے جائیں تو یہ بچے حضور پر سوار ہو جائیں۔ اس قدر حسین اور خوش نما ماحول میں انہوں نے تربیت پائی ہے مدینہ طیبہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پروان چڑھنے والے یہ جوانوں کی فضیلتیں بیان سے باہر ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص امام حسن کے لیے جو ایک بات فرمائی، چونکہ خلافت امام حسن کی بات چل رہی ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر پر کھڑے تھے، تو امام حسن ایک پاؤں کو پکڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کے قدم مبارک کو پکڑے ہوئے تھے۔ جب حضور ممبر پر خطبہ دے رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے لوگوں کو یہ ارشاد فرمائے لوگوں اس بچے کو پہچانو، ایک دور آئے گا میرا یہ بچہ سردار ہوگا اور میری امت کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کب؟ جب امام حسن کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم پاک پکڑ کر بیٹھے ہوں خطبے کے دوران، اس وقت رسول اللہ نے یہ بشارت دی تھی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ بہرحال فضیلتیں بیان سے باہر ہیں، آپ نہایت ہی متقی پرہیزگار، یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے، امام حسن بصری اور دیگر تابعین سے یہ روایت ہے کہ امام حسن بصری سے زندگی بھر میں کسی نے سخت جملہ نہیں سنا۔ ایک ہی مرتبہ ان کا عمیر بن عثمان ان سے کچھ زمین کے معاملات کو لے کر کے مسئلہ ہوا، انہوں نے بہت انہیں سمجھایا۔ امام حسن کبھی بھی سخت جملہ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی
زندگی میں کبھی کسی نے ان سے گالیاں سنی کبھی نہیں ہوا. حضرت امام حسن بہت بردبار کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ برداشت کی طاقت رکھنے والا. امام حسن کے اندر یہ جذبہ تھا، کبھی کسی کے خلاف سخت جملہ استعمال نہیں کیا. عمیر بن عثمان سے جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کی ساری دلیلیں، ساری باتیں انہوں نے رد کر دی، وہ ماننے کو تیار نہیں. امام حسن نے کہا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. بس یہ ایک جملہ فرمایا گیا. پوری زندگی میں ہم نے امام حسن سے سنا، اس کے علاوہ سخت جملہ کسی کے بارے میں کہتے ہوئے کبھی نہیں سنا. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں، مروان، یہ جس نے حضرت عثمان غنی کی مہر چرائی تھی، یہ مروان جو بھاگ کر گیا تھا حضرت عثمان کے قتل کے وقت، مدینے میں نہیں تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب امیر معاویہ نے ملک شام میں خلافت کا اعلان کیا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ مروان سخت قسم کا آدمی تھا. اس کی پیدائش میں فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، گرگٹ کا بچہ گرگٹ پیدا ہو گیا. یہ مروان بن حکم، یہ وہ شخص ہے، مدینے کا حاکم بنا تھا. یہ خطبہ دیتا تھا اور خطبے میں سخت جملے حضرت امام حسن کے بارے میں کہتا تھا، اور امام حسن بیٹھے ہوئے سنتے تھے خطبے میں. ان کے باپ کو گالیاں دیتا تھا اور حضرت امام حسن کو بولتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک مجلس میں بیٹھے، اور بھی لوگ تھے، مروان بیٹھا ہوا ہے. اس نے تانا مارتے ہوئے یہ کہا کہ ایسا شخص ہے، میں اس کے باپ کے بارے میں کہتا ہوں تو یہ کہتا ہے میری ماں گھوڑی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. سیدہ کائنات کی طرف بھی اس نے بد زبانی کی تھی. میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنا سخت جملہ سامنے کہنے کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف تک نہ کہتے تھے. کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا نواز رسول، جگر گوش بطول حسن مجتبی کے متعلق ایسا کہتا ہے. حضرت امام حسن یہ کہتے کہ اے لوگوں، تم سب کے سامنے اللہ نے مجھے سورج کی طرح ظاہر رکھا ہے، میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں. اور جو کچھ مروان کہتا ہے، اگر میں بدلے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی بات کا بدلہ کم ہو جائے گا. اس کے لیے سب سے بہترین انتقام اللہ کی ذات ہے. یہ امام حسن کہتے تھے. اس کے جملے اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں بدلہ لے لوں تو یہ کم ہو جائے گا، اس کے لیے انتقام کم ہو جائے. اس لیے میں اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں. بردباری، برداشت کی طاقت امام حسن کے اندر اتنی زیادہ تھی. ان کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے خلاف برا بھلا ان کے مدینے میں کہا جاتا رہا. بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا تھا، تو انہوں نے پھر سے فوج کشی کا ارادہ کر لیا کہ ایک وقت دو خلیفہ کا اعلان مسلمانوں میں انتشار پیدا کر دے گا. امیر معاویہ نے ملک شام کی جتنی فوج تھی وہ جمع کی اور کہا حسن بن ابی طالب سے کہہ دو، کیونکہ امیر معاویہ 22 سال سے گورنر تھے ملک شام کے اور خلافت کا اعلان کیا تھا. بہت سارے لوگوں نے وہاں ان کی بیعت کو مان بھی لیا تھا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے متعلق سب سے بیعت بھی لے رہے تھے، تو امام حسن کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی، جیسے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. اور حضرت امام حسن جانتے تھے کتنے مسلمانوں کا قتل وہ دو جنگوں میں ہوا. ایک جنگ میں 12,000 اور دوسری جنگ میں 70,000 قتل ہوئے تھے. اب یہ خلافت کے چکر میں تیسری جنگ ہو سکتی تھی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کو جمع کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے. سارے جمع ہوئے. کہا علی بن ابی طالب کے بعد سب سے افضل جماعت میں آپ ہیں، اور خلافت کا حق صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں کوفہ والوں کی تھی. انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا تو حضرت امام حسن نے کہا چلو میرے ساتھ. امیر معاویہ ملک شام سے نکلے ہوئے، ہم کسی جگہ آمنے سامنے ہونے والے ہیں. کوفہ والے بھی نکلے امام حسن کے ساتھ، اور ملک شام سے امیر معاویہ کے ساتھ بھی ایک فوج.
لیکن جس جگہ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، امام حسن جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، سیدھے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، کہا پچھلی جنگوں کے تلخ تجربے میرے سامنے ہیں، اس کے کڑوے نتیجے مجھے پتا ہیں، خون بہے گا ہمارے درمیان یا تمہارے درمیان، میں خلافت کا یہ کڑوا مزہ نہیں لینا چاہتا، لہذا میں تم سے کچھ شرائط پر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بتائیے آپ، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ امیر معاویہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی بے حرمتی کرتے تھے یا توہین کرتے تھے، نہیں، عزت بھی کرتے تھے، خلافت کا معاملہ ہے۔ تو حضرت امام حسن نے صلح نامہ لکھوایا، شرائط لکھوائے، اس میں پہلی یہ تھی کہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت پھر امام حسن کے پاس آ جائے گی، دوسری یہ تھی کہ جو علاقے مدینے کے، مکہ کے جو لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی ہیں، ان سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی، باز پرس نہیں کیا جائے گا، یا جو جنگوں میں تمہارے سامنے آ چکے تھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اب آپ خلیفہ بن رہے ہیں، آپ کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس زمانے میں، اب ان کو پکڑ کر کے مارا جائے یا ان کو قید کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سب شرطوں میں حضرت امام حسن نے لکھوایا اور کہا کہ اہل حجاز، مکہ مدینے والوں کا اور اہل بیت کا خاص خیال کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان تمام شرائط کو قبول کر لیا، سب منظور ہے۔ پھر ہر سال 1,00,000 دینار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کیے جانے پر یہ صلح منظور ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ واپس چلے گئے اور امام حسن بھی اپنی فوج کو لے کر واپس آئے، اور کوفہ میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں اس خلافت سے دستبردار ہو گیا جس کے لیے مسلمانوں کا خون بہتا جا رہا ہے، میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے اس خلافت کا ذمہ دے دیا ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اب پورے خطہ اسلام میں ایک ہی خلیفہ تھا، وہ امیر معاویہ کی ذات۔ امام حسن 6 مہینے تک خلیفہ رہے اور 6 مہینے کے بعد دستبردار ہو گئے۔ اس اعتبار سے خلفائے راشدین میں حضرت امام حسن کا بھی نام آتا ہے۔ وہ 6 مہینے جو بچے تھے وہ خلافت راشدہ کے، اس میں امام حسن نے خلافت کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، کچھ لوگ اتارتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ حضرت حسن کے بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے کوفہ میں ہی، کہا ہم تو آپ کے لیے جان لٹانے والے تھے، ہم تو آپ کے لیے گردنیں لٹانے والے تھے، آپ نے تو جا کر اس سے صلح کر لی، ہم آپ کی صلح کو نہیں مانتے، آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، زور زبردستی۔ حضرت امام حسن نے کہا میں نے خلافت کے سارے دور دیکھے ہیں، صدیق اکبر سے لے کر میرے باپ علی بن ابی طالب تک جو معاملات ہوتے رہے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں اکابر صحابہ تھے، بدر میں شریک، احد میں شریک، فتح مکہ میں، وہ صحابہ کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ اے لوگوں، اب خلافت نہیں، اب ملوکیت آ گئی، اب بادشاہت آ گئی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بادشاہت کا دھبا آل رسول کے دامن میں بھی آئے۔ یہ حضرت امام حسن کا اعلان تھا، وہ بادشاہت کا داغ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ دنیا بات کو یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کے شہزادے خلافت راشدہ کے بعد پھر بادشاہ بن گئے، نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شہزادوں کو چوما کرتے تھے ان شہزادوں نے خلافت کو یوں دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد میرے عزیزو، یہ ایک ایسی عظیم صلح تھی پورے اسلامی تاریخ میں جس نے بہت بڑی جنگ کا ناکہ بند کر دیا تھا۔ ختم ہو گئی، جنگیں ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر ان کی صلح کے بعد رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جب میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے امام حسن مجتبی کے لیے کہا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور میری امت کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو امام حسن نے سچ ثابت کر دکھایا۔ میرے عزیزو، تخت پر بیٹھنا یہ کمال کی بات نہیں، نیچے چل کر کے بادشاہ بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ امام حسن خلافت سے دستبردار تو ہو گئے،
لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی ان کی محبت کم نہیں ہوئی. لوگوں کے دلوں میں ان کا جذبہ، ان کے لیے احترام کا جذبہ بہت زیادہ تھا. آج بھی میرے عزیزوں، میں ایک حیرت کی بات ہے آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد ان ظالم نجدیوں نے جنت البقیع کے جتنی قبریں تھی بلڈوزر سے سب کو منہدم کر دیا، صاف کر دیا. پہلے سب کی قبریں تھی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی، سیدنا امام حسن کی وہیں پر مدینہ طیبہ میں، اور امام باقر، امام زین العابدین، یہ وہاں پر ہیں. اور کئی ازواج، ساری ازواج مطہرات حضور کی 2 بیویوں کو چھوڑ کر، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کثیر صحابہ، عثمان ابن عفان، سب وہاں جنت البقیع میں سب کو بلڈوزر سے ختم کر دیا. لیکن آج بھی جاؤ مدینہ طیبہ، صبح شام حاضریاں تو ہوتی ہیں، دروازہ کھلتا ہے، ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں سارے مومنین جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں آج بھی. اور قبریں نہ بھی ملے تو انہیں ان صحابہ کو اور ان اکابر کو یاد کر کے روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، قبروں کو منہدم کر دینے کے بعد پورے کروڑوں مسلمانوں میں سے کسی کے بھی دل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کم ہوئی؟ کیا امام حسن مجتبی کی قبر کو ڈھا دینے کے بعد ان کی عظمت کسی کے سینے میں کم ہوئی؟ ان ظالموں کو یہ خبر نہیں، ان کے مقامات و مراتب صرف قبروں سے نہیں ہے. اللہ جسے مقام دیتا ہے وہ صبح قیامت تک عطا کرتا ہے. یہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت ہے. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. چونکہ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ تاریخ اسلام ہے، تو تاریخ کو لے کر کے چلنا ہے مجھے کربلا تک. کربلا کے واقعات کیسے پیش آئے اب آپ کا ذہن بن گیا ہوگا. جب حضرت عثمان کے زمانے سے اتنے معاملات چل رہے تھے تو پھر کربلا آنے تک کے معاملات کیا کیا ہوئے ہوں گے. اب آپ کا ذہن خود ہی فیصلہ کرے گا کیا کیا ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، والی شام ہی نہیں بلکہ پوری خلافت اسلامیہ کے آپ امیر بن گئے. اب ظاہر سی بات ہے امیر معاویہ 40 ہجری میں خلیفہ بنے تو ان کا زمانہ خلافت جو ہے 60 سال تک رہا ہے، یعنی تقریباً 60 ہجری تک رہا ہے. 20 سال آپ نے خلافت کی ہے. تو اب ان کی بھی کچھ سیرت آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. کون ہے امیر معاویہ؟ کون ہے یہ جو اب 20 سال خلافت کیا؟ خلفائے راشدین کے بعد سب سے لمبا دور ان کو ملا ہے، اور 22 سال پہلے گورنر رہے. کل 42 سال انہوں نے ملک شام کی رسی پکڑی ہے، باغ ڈور سنبھالا ہے. تو 42 سال تک مسلمانوں پر حکمرانی کرنے والے یہ امیر معاویہ کون ہیں؟ ان کی تاریخ بھی ضروری ہے. لیکن ان کی تاریخ سے پہلے میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تو ختم ہوا لیکن آپ کی زندگی پاک موجود تھی. 3 سال تک اور بھی آپ رہے خلافت ختم ہونے کے بعد بھی. اور اس کے بعد حضرت امام حسن کوفہ میں نہیں مدینہ طیبہ میں رہنے لگ گئے. مدینہ طیبہ میں ایک آپ کی عادتیں ہیں، آپ کی خصلتیں بہت ساری اہم ہیں. اس میں تو ایک چیز یہ آپ کثرت سے آپ نے شادیاں کی ہیں اور طلاق بھی دی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ لوگ حضرت علی جو ہے اعلان کرتے بھی تھے ممبر پر کہ اے لوگوں، کوفہ کے لوگوں، میرے بیٹے حسن کو اپنی بیٹیاں مت دینا، یہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے باوجود لوگ قبیلہ در قبیلہ آ کر کہتے ہم تو اپنی بیٹیاں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ رسول اللہ کے خاندان سے جوڑنا چاہتے تھے کہ نسبت حاصل ہو جائے. اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف نسبت دینے کے لیے شادیاں فرمائیں. اخیر زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا. پہلے آپ کو دودھ میں کوئی زہر دیا گیا، اور یہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں جیسے ہی آپ کو زہر دیا گیا رات کو ایسا تڑپتے تھے پوری، اور آپ کو جب بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی تو حکیم کو نہیں بلاتے تھے، دوڑ کر کے روضہ رسول کے پاس آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کو پکڑ کر کے لپٹ جاتے تھے
اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن کے منہ سے وہ زہر نکل جاتا یا قے ہو جاتی اور آپ کو آرام مل جاتا اور آپ اچھے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، دوسری مرتبہ بھی زہر دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آپ روضہ رسول پر آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے. لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد مانگنا حرام ہے. ان کے نواسے زہر پینے کے بعد خود رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور شفا کی امید سے جاتے کہ اگر میرے مصطفیٰ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اور یہی حسن مجتبیٰ کا عقیدہ ہے جو بریلی کے امام نے دیا تھا. کیا ہے بریلی کے امام نے یہ ہمیں بتایا تھا، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود. حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری مرتبہ شربت میں ہیرے کی انی کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، ہیرا جو ہوتا ہے اس کا جو برادہ ہوتا ہے پاؤڈر، یہ شربت میں ملا کر حضرت امام حسن کو پلایا گیا تھا. اور جیسے ہی یہ پلایا گیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ پوری انتڑیاں کٹ کٹ کر کے آپ کے منہ سے باہر آ گئی. ہیرا اگر کٹا ہوا ہیرا اگر کسی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ پوری انتڑیوں کو اور کلیجے کو سب کو پھاڑ دیتا ہے. حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیرے کی انی کاٹ کر کے شربت میں ملا کر پلایا گیا اور انتڑیاں کٹ کر کے جب باہر آتی تھیں اس وقت بھی آپ روضہ رسول کے پاس تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اور آپ لپٹ کر کے روتے تھے اور کہتے تھے بھائی جان آپ کو پتا ہے کس نے آپ کو زہر دیا اور کون یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بتا دے. حضرت امام حسن کیا کہتے اپنے سگے بھائی امام حسین سے؟ کہتے کہ اگر میں بتا دوں جس کے بارے میں مجھے شک ہے اور اگر وہ نہیں ہوا حقیقت میں تو بلا وجہ میں کسی ایک شخص کے اوپر تہمت لگانے کے جرم میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. اور اگر وہی شخص ہے جس نے مجھے زہر دیا ہے میرے کہنے کے بعد، اگر وہی شخص ہے تو اس کو تو تم قتل کر ڈالو گے. اور شک میں ایک آدمی کا قتل ہمیشہ سر پر بوجھ رہتا ہے. اس لیے میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے، شیعہ لوگوں نے تو روایتیں ہی بیان کی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا. بہرحال روایتیں الگ الگ لائی گئی ہیں لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں. امام حسن نے کبھی یہ نہیں کہا کس نے زہر دیا. یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی وصیتیں انہوں نے فرمائی اور ایک وصیت امام حسن کی یہ تھی، سنیے بڑی دردناک بات ہے. اپنے انتقال سے پہلے اپنے بھائی امام حسین سے کہا میرے چھوٹے بھائی میری ایک خواہش ہے، میرا جب انتقال ہو تو ماں عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں ان کے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دفن ہیں حسن کو بھی جگہ دے دی جائے، میں وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. اور اگر اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے یا کوئی تعرض کرے یا کوئی معاملہ پیش آنے لگ جائے تو پھر تمہارے لیے وصیت ہے کہ میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. امام حسین کو یہ جب وصیت کی، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں تھے. انتقال ہو گیا، آپ کی جنازہ پڑھی گئی. فرمایا گیا کہ اس دن پورے مدینے میں آپ کے جنازے پر اتنی بھیڑ تھی کہ اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی تو زمین پر نہیں گرتی، اتنے لوگوں کا مجمع تھا. پورا مدینہ بھر گیا تھا. بے اختیار لوگوں کی چیخیں نکلی تھی مدینہ طیبہ میں، کیونکہ امام حسن کو مدینہ طیبہ میں بچپن سے لوگوں نے دیکھا تھا. اب حضرت امام حسین سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر آئے. ام المومنین اس وقت باحیات تھیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے کہا کہ میرے بھائی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں دفن ہو جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دی تھی، میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے.
اگر وہ رسول اللہ کے پہلو میں رہیں گے تو یہ ان کا حق ہے۔ امام حسن کے لیے ماں عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اور جب امام حسین آئے تو مدینے کا جو گورنر تھا مروان، جس کو گورنری دی گئی تھی، والی مدینہ بنا تھا، حاکم تھا، یہ آیا اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ جب یہاں پر عثمان بن عفان نہیں دفن ہوئے تو پھر میں علی کے بیٹے کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دے سکتا۔ تلوار نکل گئے۔ حضرت امام حسین نے بھی تلوار نکالی تھی اس وقت کہ نہیں، طاقت کے زور پر ہی صحیح میرے بھائی حسن کا یہ حق ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہوں گے۔ لیکن جب یہ جنگ ہونے جیسی نوبت آئی تو حضرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کثرت سے رسول اللہ کی حدیثوں کے راوی ہیں، وہ اس وقت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، پہلے تو انہوں نے مروان کو اتنی ڈانٹ لگائی اور کہا، تو ظلم کی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، تجھے پتا ہے کس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کے گھر سے پوری دنیا میں شریعت نکلی ہے، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل نہیں آتے تھے، تجھے پتا ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ سر پھرا شخص مروان جنگ پر آمادہ تھا تو حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کو یہ سمجھایا، کہا کیا آپ کو اپنے بڑے بھائی کی یہ وصیت یاد نہیں؟ امام حسن نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرے جنازے پر اختلاف ہوا، کسی نے تعرض کیا تو زور زبردستی اور طاقت کا استعمال نہ کرنا، میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا۔ امام حسین کو جیسی انہوں نے یہ وصیت یاد دلائی، حضرت امام حسین پیچھے ہٹ گئے، اور پھر امام حسن کا جنازہ مبارکہ جنت البقیع میں لایا گیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں حضرت امام حسن ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ یہ تاریخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک شہزادے کی ہے۔ اب دور تھا امیر معاویہ کا، 40 ہجری کے بعد جو دور ہوا ہے، امیر معاویہ یہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ ابو سفیان یہ بھی صحابی ہیں، امیر معاویہ کی ماں ہندہ ہے۔ معاملہ ایسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں، کبھی بھی ان کے متعلق بدگمانی نہ پالنا۔ پہلے کے حالات بہت مختلف رہے ہیں، بہت الگ رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے، پورا مکہ لے کر کے، اور جنگ احد میں بھی حضور کے مقابل میں رہے، جنگ خندق میں بھی مقابل میں رہے، کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمنے سامنے آئے۔ اس وقت امیر معاویہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے، لیکن یہ پورا گھرانہ امیر معاویہ سے لے کر ابو سفیان اور ہندہ سارے لوگ جس دن مکہ فتح ہوا 7 ہجری، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اس سے پہلے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، لیکن حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا، میرے آقا نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا ہے، جو اسلام لاتا ہے، اسلام لانا اس سے پہلے کے سارے کاموں کو ختم کر دیتا ہے۔ کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیا، جو کچھ بھی کیا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد پہلی والی چیزوں کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لاتا ہے، یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو صحابہ کو ان کے پرانے واقعات یاد دلا کر کے کبھی تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا۔ بہت سارے ایسے چور آج آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ خود ذلیل لوگ ہیں، جو ان صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دشمنان اسلام میں تھے، ڈر کر کے اسلام لائے تھے، مکہ جب فتح ہوا تو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے اسلام لائے۔ ظالموں، تمہیں کیا خبر کون کس لیے اسلام لایا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ اکثر رسول اللہ کے گھر میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں رسول اللہ نے انہیں بھیجا تھا، کفار و مشرکین سے مقابلہ کرتے کرتے پہاڑیوں سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، حضرت اسامہ کے ہاتھ ایک آدمی آ گیا اور حضرت اسامہ نے اس پر تلوار تان لی، سامنے والے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا ابھی میرے ہاتھ میں آیا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، تلوار اٹھایا ہوں، یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو صحابہ تھے ان کو یہ بات بری لگی،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس مسئلے کو رکھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان تو ہے کہ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہو تو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اسامہ بن زید نے آج ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھ رہا تھا سامنے. اسامہ بن زید کو حضور نے بلایا. یہ صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ہے اسامہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے جب تلوار اٹھائی تب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. حضور اتنے جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کر کے پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا؟ زندگی بھر حضرت اسامہ بن زید کو اس بات کی شرمندگی تھی، قلق تھا، ملال تھا. یاد رکھو میرے عزیزو، جب اتنی بات کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈانٹ لگائی تھی، تو پھر آپ یہ جو سوشل میڈیا میں بھونکتے ہیں کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، ہندا، یہ سب تو ڈر کر کے اسلام لائے تھے، فتح مکہ کے دن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، تو کس کے بارے میں بتاؤ گے؟ اگر پرانے واقعات نکالو گے تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایمان لائے ہیں، صحابی ہیں، باپ ابو جہل ہے. اور اگر اسی طرح پرانے معاملات لاؤ گے تو خالد بن ولید کے بارے میں کیا کہو گے، جنہوں نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا احد کے میدان میں. جنگ احد جو ہو رہی تھی اس میں مسلمان غالب آ گئے تھے، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کر کے ان کو بھگا دیا تھا، لیکن خالد بن ولید نے 200 لشکریوں کو پیچھے سے لا کر کے ایسا حملہ کیا تھا صحابہ پر جب یہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، اور ایسا حملہ کیا تھا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں. وہ خالد بن ولید نے پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا تھا. تو کیا آپ بلیم ان پر کرو گے؟ ان کی وجہ سے امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، ان کی وجہ سے عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، حضرت حنظلہ، یہ سب صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں. نہیں میرے عزیزوں، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حالات کے تقاضوں کے ساتھ بڑھتا گیا، لیکن جب کبھی کسی نے ایمان قبول کر لیا، جو کوئی اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس کے پرانے حالات نہیں یاد دلائے جاتے، بلکہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں میرے رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے. یہ مقام قیامت تک اب کسی کو ملنے والا نہیں ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگرچہ جنگوں میں حضور کے خلاف آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے تو دل کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ میں سے. اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ. اب امیر معاویہ کی پیدائش کا معاملہ میں بتاتا ہوں. ان کی ماں ہندا، یہ بھی صحابیاں ہیں، لیکن یہ وہی ہندا ہیں جنہوں نے احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. دیکھیے حالات کو اگر آپ بتائیں گے تو معاملات بہت سارے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جنگیں چل رہی تھیں، اور امیر حمزہ کا کلیجہ انہوں نے اس لیے چبایا تھا کہ ہندا کے باپ کو امیر حمزہ نے بدر میں مارا تھا، ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھا. تو جس کے گھر میں یہ سب معاملات چل رہے ہوں، جنگوں کا تقاضا تھا اس وقت، لیکن بعد میں وہ ایمان لائیں اور صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا. جو عورتوں میں صحابیات ہیں ان میں حضرت ہندا کا بھی مقام ہے. بات یہ تھی کہ ہندا کے باپ ربیعہ، یہ ہندا کی شادی فاقیہ نام کے ایک شخص سے کی تھی. فاقیہ بڑا امیر آدمی تھا، مکہ کا رہنے والا، اور وہ ایک مرتبہ اپنے بیوی ہندا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت جتنے شاعر آتے تھے دور دراز سے وہ فاقیہ کے پاس آتے، وہ سب کو پیسے بہت لٹاتا تھا. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کام سے نکل کر باہر گیا، ہندا اکیلی بیٹھی تھی جھوپڑی میں. تو ایک کوئی اجنبی شاعر آیا، اور جیسے ہی وہ خیمے کے پاس آیا، اندر دیکھا عورت اکیلی ہے، تو دروازہ پردہ گرا کر وہ واپس چلا گیا کہ ہندا اکیلی ہے، شوہر نہیں ہے، فاقیہ موجود نہیں. اسی اسنا میں وہ شاعر جا رہا تھا، فاقیہ اندر آ رہا تھا. فاقیہ نے آتے ہی پوچھنا شروع کر دیا، اس مرد سے تیرا کیا تعلق ہے؟ اس اجنبی آدمی نے تیرے ساتھ اکیلے میں کیوں ملاقات کی؟ وہ اتنا شکی مزاج تھا کہ اس نے ہندا کا جینا تنگ کر دیا.
بہت سخت شست کیا اور اس کے بعد ہندا روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آ گئی. تو جو ہندا کا باپ ہے ربیہ، اس نے کہا کہ سچ سچ بتا ہوا کیا تھا. تو ہندا نے کہا جو جو اس وقت ان کے خداؤں کی قسمیں وہ کھاتی تھی سب کھائی. کہا کہ میرا دامن پاک ہے، میں نہ اس آدمی کو جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، مجھے تو یہ پتا بھی نہیں کوئی آیا تھا، یہ تو میرے شوہر نے بتایا کہ کوئی آ کر کے بھی گیا ہے یہاں پر. ہندا نے یہ سب باتیں کی. اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہندا کے باپ نے یہ کہا کہ اس مسئلے کو ہم، ایک مشہور کاہن تھا عیسائی کاہن جو ہوتے ہیں جوتش جس طرح کے، ان کے پاس جا کر کے اس مسئلے کو رکھیں گے. یمن کا رہنے والا ایک جوتش ہے جو باتیں بھوشمانی کرتا ہے، اس کے سامنے یہ مسئلے کو رکھیں گے اور جو حقیقت ہوگی وہ کھل کر کے آئے گی. ہندا نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. فاقیہ سے کہا گیا تو وہ بھی چلنے کو تیار تھا. وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے لیا فاقیہ کو، اور ہندا کی سہیلیاں اور اس کا باپ یہ سارے لوگ نکل پڑے یمن. اور جیسے یمن پہنچے تو ہندا کے جسم میں پیلا پنانے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئی. ہندا باپ نے کہا تو چور ہوگی پھر، یا تو ڈر رہی ہے. جیسے ہی ہم کاہن کے پاس آئے تو ڈرنے لگ گئی. کہا میں ڈر نہیں رہی ہوں اس بات سے کہ میں گناہگار ہوں، میں ڈر رہی ہوں اس بات سے کہ یہ اٹکل پچو مارنے والے جوتش لوگ اگر اس کا بتایا ہوا کبھی غلط نکل گیا، میں تو ویسے گنہگار نہیں ہوں لیکن اس کا کہا ہوا سچ ہے، یہ کیسے 100% یقین ہوگا؟ اگر اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے تو پورے عرب میں میری بدنامی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے میرا نام زانیوں میں شمار ہو جائے گا، اس لیے میں ڈر رہی ہوں. یعنی مکہ کے جاہل لوگ تھے، مکہ کے بت پرست تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ جوتش لوگ اٹکل پچو مارتے ہیں. وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ پورا پکا نہیں بولتے. مجھے حیرت ہوتی ہے جاہل مسلمان کیسے طوطے والے بابا کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں. طوطا نکال رہا ہے اور اس کا بھوش بتا رہا ہے اور خود کا پتہ نہیں ہے، برج پر بیٹھا ہوا ہے، سڑک پر بیٹھا ہوا ہے اور پالا ہوا ایک طوطا چٹیاں نکال کر. بڑے شوق سے لوگ اپنا مستقبل اپنا فیوچر پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے طوطا بھی بتا رہا ہے اور کچھ لوگ اپنا ہاتھ لے جا کر کے بتا رہے ہیں لکیر دیکھو اور بتاؤ ہمارا فیوچر کیسا ہے. لکیریں دیکھ کر کے بتانے والے. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے پورا قرآن رکھا ہے، دین اسلام کی مضبوطیاں ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس اپنا ہاتھ لے کر گیا، حضور نے فرمایا فقد کفر بما انزل محمد، اس نے محمد کا انکار کر دیا. جو کچھ رسول اللہ پر اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تمہارا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم مسلمانوں اور جوتشوں کے پاس جاؤ اور اپنے گھر بنانے کے لیے واستو پرکار کا خیال کرتے رہو. یہ سب چیزیں جو توہمات ہیں یہ تمہارے حصے کی نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے. بہرحال ہندا جب یہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ یہ اٹکل پچو مارے گا کچھ بھی، اور میرے بارے میں اگر کہہ دیا کہ یہ زنا کر چکی ہے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو اس کے باپ نے کہا میں ایسی ڈائریکٹ تھوڑی نہ جاؤں گا اس کے پاس، میں پہلے اس کا ٹیسٹ لوں گا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ہندا کے باپ نے ایک تدبیر لی. گھوڑے کے دم کے نیچے ایک پھل کا دانہ چھپا کر کے رکھا اور اپنے پاس ایک ڈبیا رکھی اور اس میں بھی ایک چیز چھپا کر کے رکھی. اور جاتے ساتھ وہ جو کاہن تھا اس کے پاس دونوں جماعتیں گئی. اور جانے کے بعد ہندا کے باپ نے کہا جوتش صاحب، کاہن صاحب، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کر آئے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں تک پہنچے ہوئے ہو. ہم کچھ کر کے لائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، وہ کیا ہے بتاؤ. اس جوتش نے کہا کہ تم جہاں آنے سے پہلے اپنے جانور کی پونچھ کے نیچے ایک دانہ دبا کر کے آئے ہو. اس نے صحیح بات کہی. کاہن جو ہوتے ہیں جوتش، ان کو شیطان کچھ خبریں دیتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے صحیح بات بتائی، اس وقت کے کاہن یہ سب بتاتے تھے ستارہ دیکھ کر کے. تو ہندا کے باپ نے کہا دیکھو ہم نے جو ٹیسٹ لینا تھا وہ اس میں پکا نکلا ہے. اس کے بعد کہا اس جوتش سے کہ اب یہ بتاؤ ہم کیا مسئلہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں.
اس میں ایک عورت کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اس نے زنا کیا ہے اجنبی مرد سے. تو کہا عورتوں کو یہاں بٹھاؤ. کئی عورتیں تھیں, وہ سب کے پاس جاتا تھا, سونگتا تھا, کسی کے کندھے کو مارتا تھا. اس کے بعد ایک ایک عورت کو اس طرح سے مار مار کے الگ کیا. جب ہندا کی باری آئی تو کندھے پر مارا اور اس کے بعد کہا کھڑی ہو جاؤ. اور جیسی ہندا کھڑی ہوئی کہا کہ یہ عورت بالکل پاک و صاف ہے, اس نے آج تک کوئی دوسرے مرد سے کوئی بدکاری نہیں کی. اے لوگوں, میں تمہیں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ہندا پاک ہے, اپنے شوہر کے بستر کوئی امانت کو اس نے بچائی ہے. اور یہ بھی میں تمہیں کہتا ہوں ان قریب اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورے عرب کا بادشاہ ہوگا, اس کا نام معاویہ ہوگا. یہ کاہن نے پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی. اب جیسی ہی ہندا کی پاکی اور برت اس نے بیان کیا تو جو شوہر تھا فاقیہ جلدی سے آ گیا, آجا میری بیگم, صاف ہے تو, پاک ہے. ہندا نے جھٹک کر کہا ایسے شخص کے پاس تو میں اب زندگی بھر نہیں جا سکتی, مجھے اس سے طلاق چاہیے. اور اس کے بعد جب جوتش نے کہا ہے کہ میرے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا جو بادشاہ ہوگا, میں تو یہ چاہتی نہیں کہ ایسے شکی آدمی سے کوئی بادشاہ پیدا ہو, میں یہ چاہتی نہیں ہوں. تو پھر ہندا کے باپ نے طلاق کروا دی, ختم ہو گئی. ہندا جیسی مکہ واپس آئی تو ہندا سے حضرت ابو سفیان نے نکاح کر لیا. اس وقت یہ ایمان لائے ہوئے لوگ نہیں تھے. ابو سفیان نے نکاح کیا اور ابو سفیان اور ہندا کے نکاح سے حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے. امیر معاویہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے, حلیم الطبع, بردبار, ان کے اندر بھی برداشت کی طاقت بہت, معاملہ فہمی اور سیاست ان کے اندر بچپن سے تھی. لکھنے پڑھنے میں بھی شوق تھا. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی, قرآن کی آیتیں آتی تھی, تو لکھنے والے جو تھے چند صحابہ تھے, ان میں حضرت امیر معاویہ کا نام ہے, وہ کاتبین وحی میں سے ہیں. قرآن لکھنے کے لیے حضور نے چند صحابہ کو خدمت پر مامور کیا تھا. امیر معاویہ بھی قرآن لکھنے والوں میں تھے, کاتب قرآن ہے, اور قرآن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. جو سب سے پہلے نازل ہوا قرآن یہ حضرت امیر معاویہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں ایمان لائے اور 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی. 3 سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا, لیکن معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا تھا, معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عمر فاروق کا تھا, معاملہ وہ نہیں ہو سکتا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا, کیونکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے, سب سے پہلے اسلام لائے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تربیت حاصل کرنے والے وہ صحابہ تھے. بہرحال حضرت امیر معاویہ جب جوان ہوئے تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے سگے بھائی کے ساتھ ملک شام بھیجا. ان کے سگے بھائی کا نام بھی یزید ہے, یزید بن ابو سفیان. ابو سفیان کے 2 بیٹے ہیں جن کا نام یہاں میں ذکر کر رہا ہوں, ایک کا نام یزید اور ایک کا نام معاویہ. عربوں میں رواج تھا, بار بار ریپیٹڈ نام رکھتے تھے, دادا کا نام پھر پوتے کو, پوتے کا نام پھر فلاں کو. تو یزید بن ابی سفیان یہ بڑے بھائی تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی مہارت کی وجہ سے ان کو ملک شام میں دمشق بھیجا تھا, اور انہوں نے اپنی مہارت سے جب حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کیا تھا تو یزید بن ابو سفیان وہاں کے گورنر مقرر ہوئے. ان کے انتقال کے بعد امیر معاویہ وہاں ساتھ گئے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا, ان کے بڑے بھائی کا. تو حضرت عمر کا زمانہ جسٹ آ ہی رہا تھا. آپ نے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ یزید کے جو بھائی معاویہ ہیں انہی کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. تو اب یہ رہی تاریخ امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ وہاں سے گورنر بن گئے ملک شام کے, دمشق کے. چلتی رہی ان کی گورنری. حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عثمان کا زمانہ, یہ کل ملا کر 22 سال کا زمانہ ہوتا ہے. حضرت عمر 10 سال, حضرت عثمان 12 سال. حضرت عمر کے کچھ زمانے کے بعد وہ خلیفہ گورنر بنے تھے. بہرحال تو جب حضرت امیر معاویہ کو اتنی بڑی وہاں کی مہارت تھی, تجربہ حاصل تھا گورنری کا, ملک شام کی نس نس کو جانتے تھے, یہ امیر معاویہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بحری بیڑا شروع کیا اسلام میں. بحری بیڑا یعنی
نیوی فوج تیار کی, سمندری فوج بنائی, اور قبرص کو جیسے کہ میں نے بتایا حضرت عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں سائپرس ترکی کا جو علاقہ ہے وہ فتح ہوا, اور وہ 500 جہازیں حضرت امیر معاویہ نے سمندر میں اتاری تھی, اور پھر مصر میں ایک کارخانہ بنایا جہاں جہاز بنائے جاتے تھے. آپ کی عقل بہت زیادہ تیز, معاملہ فہمی بہت زیادہ تھی, کئی نئی چیزوں کو آپ نے ایجاد کیا حضرت امیر معاویہ نے. اب ان کی خلافت کا جو دور چلا ہے وہ اختلافات بہت زیادہ رہے, لیکن میرے عزیزوں اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر, حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت عبداللہ بن زبیر, اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن. یہ بڑے صحابہ میں تھے اس وقت, وہ سب موجود تھے, اور ان سبوں نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت پر اجماع کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم نے تسلیم کر لیا. حالانکہ دیکھا جائے تو خلافت کے دعوے دار وہ بھی ہو سکتے تھے, باپ میرے ابو بکر صدیق ہیں, باپ میرے عمر فاروق ہیں, اور حضرت امام حسن بھی علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے تھے. لیکن ان سبوں نے امیر معاویہ کی یہ پرانی مشق اور ان کی تجربہ کاری کی وجہ سے خلافت ان کے حوالے کر دیا. اب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے جو اہم کارنامے ہیں وہ یہ ہیں کہ افریقہ کے, شمال افریقہ کے کئی علاقے فتح ہوئے اور دائرہ اسلام میں آئے. اور سب سے پہلے 55 ہجری کی بات میں بتا رہا ہوں, 55 ہجری میں, اور بعض روایت میں 45 ہجری میں سب سے پہلی فوج امیر معاویہ نے بھیجی تھی جو سندھ کے علاقے میں, یعنی ہمارا پرانا جو ہندوستان تھا, یہاں سب سے پہلی محلب نام سے ایک سپہ سالار امیر معاویہ کے بھیجے ہوئے وہ ہندوستان تشریف لائے تھے. بعد میں باضابطہ لشکر کشی جو ہوئی ہے وہ محمد بن قاسم کا دور ہے, لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں 45 ہجری میں ہی سندھ میں قدم رکھ دیے تھے. اب آپ اندازہ کریں, مسلمانوں کی سرحدیں نہیں تھیں, وہ عرب سے نکلے ہوئے لوگ وہاں سے اپنی سرحدیں بناتے ہوئے ہند کے علاقے تک پہنچ گئے. یہاں سندھ میں ایک عورت اس وقت حاکم تھی قبق نام کی, اور یہ بہت سخت قسم کی عورت تھی, اور یہ حاکم تھی, اور اس وقت یہاں ہندوستانیوں پر حکومت کرتی تھی, سندھ کے کچھ علاقوں پر حکومت کرتی تھی. جب حضرت محلب آئے امیر معاویہ کے سپہ سالار, تو یہ قبق نامی خاتون نے ان سے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ صلح پر منظوری دی, اور اس کے بعد یہ علاقہ وہ ان کے حوالے کر کے چلی گئی. سندھ کا کچھ علاقہ تاریخ ہے. امیر معاویہ نیشاپور, سمرقند, بخارا, ازبکستان کے علاقے جو جا چکے تھے ان کو دوبارہ حاصل کیا. ملک شام کے کئی علاقوں میں جو بغاوت پھیلی تھی اس بغاوت کو ٹھنڈا کیا, پھر ان علاقوں میں مضبوطی قائم کی. عراق کے وہ علاقے جو حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے زمانے میں جنگوں کی وجہ سے اختلافات کے شکار ہو گئے تھے, حضرت امیر معاویہ نے ان سب جنگوں کو ٹھنڈا کر دیا. بردباری ایسی تھی, سیاست ایسی تھی امیر معاویہ کی, انہوں نے اپنے 3 بڑے مشیر ایڈوائزر بنائے تھے. ایک مغیرہ بن شعبہ, دوسرے عمرو بن عاص, تیسرے زیاد بن ابی سفیان. یہ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں, حیرت کی بات کہ سگا بھائی ہے زیاد بن ابی سفیان, امیر معاویہ کے سگے بھائی ہیں, زیاد نام ہے. یہ سخت دشمنی کرتے تھے امیر معاویہ سے, اور بہت کٹر حامی تھے مولا علی کے. ایک گھر میں حضرت علی بن ابی طالب کے سخت حامی تھے اور امیر معاویہ سے سخت دور. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امیر معاویہ نے اپنی عقل اور دانائی سے ان کو قائل کر لیا اور واپس ان کو بلا لیا اور بصرہ کا انہیں گورنر بنایا. یہ زیاد بن ابی سفیان ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو بھی کہہ دے تو فرما بردار ہو جائیں, اتنی عقل کے ساتھ وہ معاملات چلاتے. جانوروں کو بھی اگر کہہ دے تو سیدھے لائن میں کھڑے ہو جائیں. زیاد بن ابی سفیان یہ کون تھے؟ امیر معاویہ کے بھائی تھے, اور ان کو انہوں نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہوا تھا. اور عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا, صحابی رسول ہیں, عمر میں بہت بڑے ہیں, لیکن مشورہ لینے کے لیے عرب کہتے تھے عمرو بن عاص کے پاس جاؤ. تو امیر معاویہ نے ان کو بنایا تھا. ظاہر سی بات ہے, آپ نے دیکھا وہ
جنگ صفین میں کیا کیا؟ حضرت عمرو بن عاص نے بعد میں اعلان نہیں کر دیا تھا کہ میں اپنے فریق کو معزول نہیں کرتا؟ عمرو بن عاص امیر معاویہ کے مشیر خاص تھے۔ تیسرے تھے مغیرہ بن شعبہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، لیکن ایسے زیرک تھے یہ بھی، پورے کوفہ کو کنٹرول کرنے میں اور پورے عراق کو کنٹرول کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ مغیرہ بن شعبہ، یہ تین ایڈوائزر ایسے تھے جو امیر معاویہ کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ ان تینوں مشیروں سے یہ اپنی پوری حکومت کے سرحدیں کہاں تک پھیلا چکے تھے؟ بیٹھے تھے دمشق میں، اور حکومت کی سرحد ان کی ہندوستان تک تھی۔ ایران بھی تھا، عراق بھی تھا، مصر بھی تھا، یمن بھی تھا، شام بھی تھا، پورا آج کے دور کا عرب تھا، حجاز نجد، اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکی، یہ سب علاقے۔ اتنا ہونے کے بعد پھر افریقہ کے ساحلی علاقے پورے کے پورے امیر معاویہ کی زیر نگرانی تھی۔ یہ اتنا بڑا خطہ ہے، میں آپ کو کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد امیر معاویہ وہ تنہا خلیفہ یا حاکم ہیں جنہوں نے ایک وقت میں 3 بر اعظموں پر اپنی حکومت جاری کی، 3 انٹر کانٹیننٹل، افریقہ، یورپ اور پھر ایشیا کا تو تھا ہی حصہ، ان سب علاقوں میں اسلام کی سرحدیں پھیلائی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم کارنامے تھے، اسلام کی وسعت ہوتی رہی، لیکن جو جنگوں کو انہوں نے ٹھنڈا کیا وہ ایسے ٹھنڈا کیا تھا، کہتے ہیں کہ کوفہ شہر میں مغیرہ بن شعبہ حاکم تھے، ایسا حال تھا کہ اگر راستے میں کسی کا ایک سکہ گر جائے تو کوئی دوسرا آدمی اٹھاتا نہیں تھا جب تک وہ سکے کا آدمی خود نہیں آ جاتا تھا، کوئی دوسرا آدمی چھوتا تک نہیں تھا۔ اور عورتیں اپنے گھر کا دروازہ بند کیے بغیر رات کو سوتی تھیں، کسی کو ڈر نہیں تھا کہ کوئی گھر میں آ جائے۔ یہ نظام اتنا ٹائٹ بنا کر کے رکھا تھا، امیر معاویہ کا ڈر تھا لوگوں کے اندر۔ خلافت کو اپنی طاقت سے، اپنی زور سے انہوں نے ہانک کر کے، یہاں تک کہ جو بربر قوم کے لوگ تھے، افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے، وہ ایسی وحشی قوم تھی کہ وہ تھوڑا سا اگر ان کے سامنے سے کوئی ہٹ گیا تو پھر وہ خبط سوار ہو جاتا تھا اور وہ جنگلی جانوروں کی طرح جھپٹ پڑتے تھے۔ ایسی قوم کے لیے امیر معاویہ نے ایک پوری فوجی چھاونی ان کے ہاں قائم کر دی، جس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع کو بنایا۔ وہ ہمیشہ ان کے اوپر سوار رہتے تھے بربر قوم پر، اور وہ ہمیشہ ان کی فرما بردار رہتی تھی۔ اور کئی ایسے ہیں، نیو سٹی ٹاؤن شپ کا پلان سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت امیر معاویہ نے قائم کیا، پورا ایک شہر بسایا۔ جیسے افریقہ میں ایک شہر بسایا قیروان نام سے، اور وہ پورا مرکز اسلام بن گیا بعد میں۔ ایسے کئی ان کی ایجادات ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بحری بیڑے پیدا کرنا، فوج کو ترتیب کے ساتھ، الگ الگ مقدموں کے ساتھ، الگ الگ ٹکڑیوں کے ساتھ، نام کے ساتھ بنانا، اور سب سے پہلے یہ پوسٹ آفس کا جو سسٹم ہوتا ہے، ڈاک کا، یہ امیر معاویہ کے زمانے میں قائم ہوا، جس کا نام انہوں نے برید رکھا، کہ سرکاری خط بہت جلد ادھر سے ادھر جا سکیں، اس کے لیے انہوں نے منزلیں رکھی۔ ایک گھوڑا یہاں سے وہاں تک جائے گا، دوسرا گھوڑا وہاں سے وہاں تک جائے گا، لیٹر پہنچانے کے لیے سب سے تیز کام ہو امیر معاویہ کے زمانے میں ہو۔ خط و کتابت بہت تیزی سے جاتی تھی اور خبریں بہت تیز پھیلتی تھیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک چاند پر جمع کیا۔ یہ سارے ان کے اولیات میں سے، ان کے خصائل ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اب آؤ، امن ایسا قائم کیا، 20 سال میں مسلمانوں کی جنگیں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، امیر معاویہ کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ان کا جو مشیر خاص ہے زیاد بن ابی سفیان، وہ بصرہ میں تھے، اس نے ایک شخص کے ساتھ کچھ معاملہ کیا تھا، اور وہ شخص شکایت لے کر کے سیدھے امیر معاویہ کے پاس آئے۔ امیر معاویہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ یہ بات زیاد بن ابی سفیان کو پتہ چلی کہ یہ تو خلیفہ اسلام کے پاس چلا گیا تھا، تو وہ آیا اور حضرت امیر معاویہ کے پاس کہا ایسے تو معاملات خراب ہو جائیں گے، میں نے اس کے ساتھ باز پرس کی ہے
اور آپ یہاں پر اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو, ترازو کے دونوں پلے ایک طرح نہ رہنا چاہیے, بلکہ میں نرمی کرتا رہوں اور تو سختی کرتا رہے, اسی سے جماعت میں انتشار سے محفوظ رہے گی. اور ان کو سختی کرنے کا حکم تھا, حضرت امیر معاویہ گلے لگاتے تھے, ان کی سیاست تھی. اور پھر یہ فرماتے تھے, ان کا یہ جملہ کہ جہاں میرا کوڑا کام کر جاتا ہے میں وہاں تلوار نہیں اٹھاتا, اور جہاں زبان کام کرتی ہے وہاں کوڑا نہیں اٹھاتا, اور جہاں یہ سب کام نہیں کرتے ان کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی سیاسیات میں سے تھے. حتیٰ کہ اب میں ان معاملات کو رکھ دیتا ہوں چونکہ یہ ضروری ہے, جو افواہ پھیلانے والے, دیکھیں میں اتنی دیر تک تقریر کیا اور حضرت امیر معاویہ پر اتنی دیر بولنا, یہ بہت احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جنگوں کا دور, اختلافات کا دور. ہاں ہوئے ہیں معاملات, جو نااہل تھے وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے ممبر پر بیٹھ کر کے, سب وہ شتم کرتے تھے. خود میں نے بتایا مروان بن حکم جو مدینے کا گورنر تھا وہ حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہتا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ سب وہ شتم کرتے تھے, گالیاں دیتے تھے, ایسا نہیں. کوفہ والے جو لوگ تھے وہ امیر معاویہ کو گالیاں دیتے تھے. یہ سب تو چلتا رہا. ایک صحابی حجر بن عدی جو حضرت علی کے کٹر حامی تھے, ان کا قتل ہو گیا اسی بات پر. وہ حضرت امیر معاویہ کو اور مغیرہ بن شعبہ کو بہت سخت جملے کہتے تھے کہ تم لوگ نااہل لوگ خلافت میں آ گئے, رسول اللہ کے گھر والوں کی یہ خلافت ہے. اس بات پر حضرت امیر معاویہ ان کو نذرانے بھیجتے تھے, ان کو تحفے دیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ بھی ان کے وظیفے بڑھا دیتے تھے, حالانکہ ان کے سخت جملے سنتے تھے حجر بن عدی کے. لیکن جو نااہل, بعد میں ایک بار مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر گئے تھے اور کسی دوسرے شخص کو گورنر بنا کر گئے تھے, اور حجر بن عدی جو صحابی, یہ حجر بن عدی کون ہے بتاؤں میں آپ. حجر بن عدی انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لینا. یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں کہ ابھی 2011-12 میں ملک شام میں جب یہ ریولوشن کی جنگ شروع ہوئی, ابھی تک جنگ چل رہی نا, وہاں پر بمباریاں ہوئیں تو حجر بن عدی کی قبر پر بم گرا اور پورا ٹوٹ گیا, اور حجر بن عدی کی قبر کھل گئی تو حضرت حجر بن عدی کا جسم مبارک صاف اسی طرح سے نکالا گیا. صحابی رسول کا جسم پاک, ان کی تصویر بھی پھیلی ہوئی ہے انٹرنیٹ پر. ملک شام میں حجر بن عدی, یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کٹر حامی لوگوں میں سے ہیں. 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں جسم اقدس صاف اسی طرح سے نکالا گیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح سے نکالا گیا, اور دوسری جگہ بحفاظت دفن کیا گیا ہے. اے ظالموں, اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کن کن چیزوں کا انکار کرو گے. میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رہنے والے غلام کا جسم 14 صدیوں تک محفوظ ہے, تو اس رسول کائنات کے جسم کا عالم کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی کی بات ہی الگ ہے. بہرحال یہ حجر بن عدی وہ صحابی ہیں. مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت جملے سنتے تھے, ان کو نذرانے دیتے تھے. امیر معاویہ کے بارے میں بھی اگر کچھ کہتے ان کو وظیفہ دے دیتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے. مغیرہ بن شعبہ یہ حضرت امیر معاویہ کے ایڈوائزر ہیں, لیکن حجر بن عدی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کرتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ سے باہر کہیں گئے تھے اپنے کسی کو گورنر بنا کر, یہ نئے لوگ ہیں. حجر بن عدی اپنی عادت کے مطابق مسجد میں آئے, اور یہ نیا جو ہے وہ خطبہ دے رہا تھا, وہ اپنی عادت کے مطابق باتیں کر رہا. حجر بن عدی کھڑے ہو گئے اور کہا تم سب کذاب ہو, سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہو. حقدار تو علی بن ابی طالب تھے, اور جس دن وہ گئے ہیں سورج ڈوب چکا ہے. حضرت علی کی فضیلت بیان کرنے لگے. یہ جو والی بنا تھا کوفہ کا وہ کھڑا ہوا اور سیدھے آ کر حضرت حجر بن عدی کو قتل کر دیا, صحابی رسول. تو یہ معاملات تو ہوتے رہے, ادھر بھی قتل ہوئے ادھر بھی قتل ہوئے, لیکن حضرت امیر معاویہ کا جو دور آیا انہوں نے زمام خلافت کو ایسا مضبوطی سے تھاما کہ پوری ہر جگہ امن قائم کر دیا. اتنا تو ہے کہ مکہ میں, مدینہ میں, کوفہ میں, بصرہ میں, ہر جگہ
امن قائم کر دیا. لیکن وہ اخیر زمانہ ان کا، ظاہر سی بات ہے ان کی عمر جب 80 سال کے قریب تھی، 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اب ان کے حالات جو سخت تاریخ کے لیے بدلاؤ کے ہیں وہ ایک ہی ہے. پھر بھی میں ادب کے دائرے میں عرض کرتا ہوں، حضرت امیر معاویہ کو بعض لوگوں نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ کا دور ختم ہونے والا ہے. اب حالات ویسے نہیں ہونے چاہیے جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہوئے، حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہوئے. خلافت کے لیے لوگوں میں الگ الگ معاملات نہ ہو جائیں، اختلاف نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ہی کسی کو اعلان کر دیجئے میرے بعد یہ خلیفہ ہے. مسلمانوں کو ویسے بھی خلیفہ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کی بات سب لوگ مان لیں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ لوگوں نے آ کر کہا تو حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی بیماری کا وقت تھا. کہا بتاؤ میں کس کا اعلان کروں. چاپلوس لوگ تھے، چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے گھر میں یہ خلافت زیب جیتی ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے، اس کو آپ خلیفہ کا اعلان کر دیجئے. یہاں سے اب تاریخ بدل جاتی ہے. اسلامی تاریخ یہاں آ کر کے بہت سخت ہو گئی ہے. امیر معاویہ نے پہلے تو انکار کر دیا، کہا نہیں، کیونکہ یزید کے شب و روز اور اس کے دن بھر کی جو مشغولیات ہیں وہ سب کو پتا تھے. نا اہل آدمی دن بھر کبوتر بازی کرتا تھا اور کبھی چھپ چھپا کر کے بندروں کو کھیل میں لگاتا تھا اور خوش ہو کر کے ہنستا تھا. اس کے الگ الگ معاملات تھے، اس کے شراب پینے کی بھی باتیں ہیں. لیکن امیر معاویہ سے چھپ کر کرتا رہا یا ان کے دور میں کم کرتا رہا. حضرت امیر معاویہ نے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ بڑے بڑے لوگ بھی آئے، کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اب خلیفہ کے انتخاب کے لیے. کیونکہ حضرت امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی وہ تو اس بات پر ہوئی تھی نا، امیر معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کو جائے گی، لیکن امام حسن تو شہید ہو گئے، اب کون ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس وقت جو موجود تھے انہوں نے اس بات کا ویرودھ بھی کیا، انکار بھی کیا. کیونکہ ابھی 3 بڑے صحابہ موجود تھے، سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین. یہ بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بھی موجود تھے. تو ایک صحابی آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، احنف بن قیس. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ اعلان کر دیں عبداللہ بن عمر کے نام پر، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے ہوئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ سب معاملات تھے. انہوں نے پھر مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو کوفہ کے گورنر تھے، زیاد بن ابی سفیان کو بلایا، پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کو سنبھال لیں گے جیسے 20 سال سے سنبھال رہے ہیں. تو امیر معاویہ نے خط لکھ دیا سب کے نام پر کہ میری زندگی آخر دور کو پہنچ چکی ہے، اے مسلمانوں میں اپنی زندگی میں اعلان کرتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا یزید بن معاویہ تخت خلافت کا جانشین ہے. مغیرہ بن شعبہ لے کر کے گئے، انہوں نے تو نافذ کر دیا. زیاد بن ابی سفیان جو تھے انہوں نے بھی نافذ کر دیا. اب مدینے کا مسئلہ تھا، مدینے میں مروان تھا، مروان کو لکھ کر کے بھیجا گیا، لیکن اس میں نام نہیں لکھا گیا. پہلے خط میں یہ لکھا گیا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، اس لیے اپنی زندگی میں کسی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. مروان نے سارے بڑے صحابہ کو بھی بلایا جو موجود تھے، سب سے یہ مشورہ لیا کہ خلیفہ وقت امیر معاویہ کا یہ کہنا ہے، ان کی رائے یہ ہے. سبوں نے کہا اچھا ہی ہوگا، پھر ایک نئے خلیفہ کو چننے کے لیے لڑائیاں ہوں گی. امیر معاویہ اگر اعلان کریں گے تو کسی اچھے کا کریں، کیونکہ نام نہیں تھا اس وقت. سب مدینے والے اس بات پر راضی ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سب معاملہ ٹھیک ہے، راضی ہیں، تو دوسرے خط میں انہوں نے بھیجا کہ ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یزید تخت خلافت کا جانشین ہوگا. یہ خط جیسی آیا، مروان نے اب جن لوگوں کو بلایا اس میں بہت سارے لوگ تھے، تابعین اور صحابہ. اس نے کہا امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کے خلافت کا اعلان کیا ہے. سب سے پہلے اب مروان نے جو بات کہی یہ کہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر امیر معاویہ اپنے بیٹے کو خلیفہ کا اعلان کر رہے ہیں.
تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو گئے, عبد الرحمن بن ابو بکر, کہا جھوٹ بول رہے ہو, یہ کہو رسول اللہ کی سنت اور ابو بکر و عمر کی سنت نہیں. عیسائی بادشاہ ہرقل اور عظیم الروم کی سنت پر, کہ ان کے ہاں ایک بادشاہ مرتا ہے تو بیٹا خلیفہ بنتا ہے. اسلام میں ایسا نہیں, تم جھوٹ بول رہے ہو. ابو بکر اور عمر کی سنت ہوتی تو ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا, بلکہ ان خلفاء نے اپنے خاندان کو خلافت سے دور رکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو گئے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر, یہ دو بڑے صحابہ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ امیر معاویہ اس معاملے میں اچھا کریں گے, خیر خواہی کا ان کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا, لیکن ہم ان کی خلافت کو صرف اس لیے تسلیم کیے ہوئے تھے 20 سال سے امیر معاویہ کی کہ ہم جنگیں دیکھ چکے تھے, مسلمانوں کا خون نہ بہے, ورنہ امیر معاویہ سے افضل صحابہ بھی موجود تھے خلافت کے وقت, لیکن ہم نے ان کو تسلیم کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امیر معاویہ کے خاندان میں بھی یہ چلتا رہ جائے صحابہ میں سے. اب آئی بات امام حسین کی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے میں موجود تھے. آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے بھی اس کا رد کر دیا. یہ معاملات ابھی چل رہے تھے اور زمانہ تاریخ ہجری کا 60ویں ہجری کو پہنچا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال گزر چکے تھے. امیر معاویہ ایک دن بیماری کی حالت میں اس دار فانی کو کوچ کر گئے, انتقال ہو گیا. خلافت کا معاملہ لٹک گیا, اور اس طرح کہ انہوں نے آلریڈی اعلان تو کر دیا تھا, آدھا اعلان, اور سب کو متی نہیں بنا لیے, سب کے ساتھ منظوری نہیں ہوئی, اس لیے خلافت کا معاملہ لٹکا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے خلیفہ برحق اس وقت ہوگا جب سارے لوگ ایک ساتھ بیعت کر لیتے. بڑے صحابہ مدینے کے, مکہ کے اور حجاز کے بہت سارے صحابہ نے اس کا انکار کیا تھا. کوفہ کے بھی بہت سارے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے انکار کیا تھا کہ یہ وصیت نہیں مانی جائے گی, مسلمانوں کے معاملات مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھے جائیں, وہ جسے چاہیں منتخب کریں. ان معاملات پر آ کر اب تاریخ رک گئی ہے. اب یہاں سے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جو اصل مسئلے شروع ہوتے ہیں, دوسرے دن یزید کو بیٹھنا ہے اور پھر وہ کربلا کی داستان شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس 2 دن باقی ہیں. کل کی شب 10ویں شب ہے, اور اس کے بعد سنیچر کے دن دوپہر میں سے پہلے شہادت کے امام حسین کے وہ واقعات, کربلا تک کے معاملات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ. میں نے تاریخ اسلام کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لے کر عرب کے حالات, دنیا کے حالات سے لے کر یہاں تک بیان کیا. صدیق اکبر کا زمانہ, فاروق اعظم کا زمانہ, عثمان بن عفان کا زمانہ, حیدر کرار کا زمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین, امام حسن مجتبی, اور ان کے بعد امیر معاویہ کی 20 سالہ خلافت کا دور. اس کے بعد جو حالات آئے وہ مسلمانوں کے لیے بڑے گمبھیر حالات ہیں. پھر ہمارے درمیان انتشار ہوا, افتراق ہوا, جماعتیں بنی, ٹکڑیاں بنی اور فرقے بنے, اور اتنے بنے کہ اس کا دروازہ آج تک نہیں بند ہوا, اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد, وہ عدل, مساوات, امن کے دور کے بعد, قیامت کے قریب ایک اور بار پوری دنیا میں عدل قائم ہوگا, امن قائم ہوگا. وہ دور ہوگا امام مہدی علیہ السلام, امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس امام برحق کے آنے تک یہ افتراق, یہ انتشار, یہ فرقے, یہ جماعتیں, یہ ٹکڑیاں, یہ اختلافات یہ چلتے رہیں گے. لیکن مسلمانوں, آپ سے میری یہ گزارش ہے, اس پوری تاریخ کی سچائیوں کو رکھو, اور اس کے بعد اپنی زبانیں اور اپنی عقلیں سنبھال کر بات کرنا کہ تم جن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہو وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. قیامت تک جو سب سے اچھے لوگ پیدا ہونے والے تھے, ان سب کو چن کر کے اللہ نے رسول کا صحابی بنایا. رسول اللہ کے جو صحابہ ہیں, میرے آقا نے خود فرمایا, میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے اور امت پوری مل کر کے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, تب بھی میری صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتے.
وہ صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے خبردار خبردار, یہ محرم کے مجالس میں بعض لوگ یہ فتنہ انگیزیاں شروع کر چکے ہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب مجھ سے ٹرول کرتے ہوئے سوال کر رہے تھے, اعتراض کر رہے تھے. اگر وہ میری آج کی بھی بات سنتے ہو تو ان کے لیے جواب یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ تو بلاتے ہیں امام حسین کے نام پر, اور یہ محرم کے بیانات ہوتے امام حسین کے نام پر, اور آپ تو صحابہ کی باتیں کرنے لگ گئے یا خلفائے راشدین کی باتیں کر رہے ہیں. اگر اس صاحب کو ایسا لگتا ہے تو میں ان کے لیے جواب دیتا ہوں, تمہیں ابھی تک حقیقت پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی. ہم ان صحابہ کرام کی فضیلت ہر دور میں بیان کرتے ہیں, بلکہ مولا حسین کو تم نے یہ خاص کر رکھا ہے کہ محرم کے لیے ہے. مولا حسین محرم کے لیے نہیں, ہر دن کے لیے ہے اور ہر رات کے لیے ہے. ہم کربلا والے سنی حضرات امام حسین کو محرم کے لیے خاص کر نہیں رکھے ہیں, بلکہ ہمارا تو یہ عزم ہے ہمارے بچے جوان ہوں تو حسین ابن علی کی شہادت کے بیان کے بعد جوان مردی اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہو سکے. ہم کہانیاں نہیں بیان کرتے. ایک بات یاد رکھو, بچپن میں جب سے میں بولنے لگا ہوں, ابھی تو یہ زمانہ بہت ہو گیا, میری عمر 13 سال کی تھی جب سے میں تقریر کر رہا ہوں. میری عمر 14 سال کی عمر سے محرم کے بیانات میں کر رہا ہوں. میری تو ابھی داڑھی بھی نہیں تھی, مونچھیں بھی نہیں تھی. اس وقت سے کربلا کی داستانیں ہر طرح سے بیان کیا, لیکن میں نے ایک بات کا عزم کر لیا, کربلا کی داستان رونے دھونے اور ماتم کرنے اور پیٹنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ حسین کی شہادت ہم اس لیے سناتے ہیں کہ بجھے ہوئے دل ہو, 80 سال کا بوڑھا ہو تو 25 سال کا جوان بن جائے اس کے اندر سے. میرے عزیزوں, یہ ہے عزیزان گرامی وقار, مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بزدلی ختم ہو جائے, ڈر ختم ہو جائے. میرے 2 منٹ کی اس گفتگو میں لوگوں کو جوانی آ سکتی ہے, تو حسین ابن علی کا پورا تذکرہ اگر پڑھ لو تو کیا جوانی نہیں آئے؟ میرے عزیزوں, حقیقت یہی ہے کہ ہم نے کربلا کی داستانیں سنی ہیں تو رونا دھونا تو اپنی جگہ پر, غم ہے ہمیں حسین کا, اور یہ غم ہماری موت تک ختم نہیں ہو سکتا. لیکن غم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہم صرف رونے والی قوم ہیں. ہاں, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا غم ہے تو دنیا کو ہم یہ بھی بتائیں کہ اس حسین نے ہمیں جوان مردی, استقلال اور استقامت بھی سکھایا ہے, کہ ہمیشہ اپنی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مت دیکھنا کہ میری جماعت میں 22 لوگ ہیں, 70 لوگ ہیں, 80 لوگ ہیں, بلکہ حسین کا یہ پیغام ہے کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی, کوالٹی دیکھی جائے گی. چاہے 22,000 کی تعداد ہو کہ 22 لاکھ کی تعداد ہو. اسی لیے آج میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں جب لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں مولانا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم مائنورٹی میں ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, ہم ان سے یہی کہتے ہیں میرے ہاں آج کی مائنورٹی دیکھ رہے ہو آپ 30 کروڑ کی تعداد میں ہو کر کے بھی ابھی بھی کہتے ہو ہم مائنورٹی میں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مائنورٹی میں تو حسین تھے جو کربلا کے میدان میں اترے. انہوں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں, بلکہ اپنے ہر بیٹے کو میدان میں اتارا, 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر کے آ گئے, اور مولا رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شہادت پر یہ نہیں کہا میں مظلوم مارا گیا, میرا بیٹا مارا گیا, بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس حسین نے یہ عرض کیا تھا پورے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے, اے اللہ دین اسلام پر آنے والی مصیبتوں پر میرے 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی قبول فرما رب العالمین کی بارگاہ میں. اسی لیے عزیزان گرامی وقار, ہماری اب یہ جو کربلا کی تاریخ شروع ہوتی ہے وہ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد. اب ملک شام کے جو حالات بدلے, دمشق کے حالات بدلے, کوفہ کے حالات بدلے, مدینہ طیبہ کے حالات بدلے. یہاں عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے, عبداللہ بن عمر مدینہ میں تھے. ان سب صحابہ کے درمیان جو ایک کشمکش چل رہی تھی, اب اگلا دور کس کا ہوگا, اب کیسے ہوگا. ان حالات میں جو حالات برے ہوئے صحابہ کے ساتھ, اب وہ تاریخ کی کڑوی باتیں بھی
کل ہمیں سننے کے لیے جگر رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہماری تاریخ کی سچائیوں میں آنے والے جو برے واقعات ہیں ان سے قوم مسلم کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ہر یزیدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ جنہوں نے اسلام کی بیخکنی جڑ اکھاڑنے کی سازشیں کی ہیں، رب العالمین ان کی تمام نسلوں کو ختم فرمائے۔ جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے، رب العالمین تو اس ظالم گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا، اور مولا کریم اسلام کے اس کھیتی کو، اس باغیچے کو خزاں پہنچنے سے اس کو لہلہاتا ہوا سرسبز و شاداب فرما دے۔ آج زمانے کو پھر سے ہے ضرورت حسین کی، اور ہر دور میں جو یزیدی فتنہ آتا ہے اس دور کو ختم کرنے کے لیے مولا تیری بارگاہ میں اس محرم کے مجالس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے مجمع میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے محلے میں اب فاطمہ کا بیٹا حسین تو نہیں آ سکتا، مولا حسین کی چھاؤں میں پلنے والا کوئی جوان قائد ہمیں عطا فرما، غلام حسین عطا فرما، جو صلاح الدین کا بازو لے کر آئے، جو خالد بن ولید کی تلوار لے کر آئے، جو شہاب الدین کا حوصلہ لے کر آئے، جو اورنگزیب کی دانائی لے کر کے آئے۔ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو کھوئی ہوئی عزت اور وقار عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔